حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ اللہ رب العزت شروع فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جد الانبیاء، جد کا معنی ہوتا ہے دادا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حضرت اسماعیل اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جتنے بھی نبی بھیجے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے بھیجا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، اور حضرت یعقوب ہی کا لقب ہے اسرائیل، جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد آ کر آباد ہوئی مکہ مکرمہ میں، اور آپ کی اولاد میں سے صرف ایک نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ان کو مبعوث فرمایا اور پیدا فرمایا۔ تو یہ ایک شرف اور فضیلت کی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ نے نبوت کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر رکھ دیا۔ نبوت کو ہی اللہ نے آپ کی اولاد کے اندر ہی رکھ دیا۔ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ واحد نبی ہیں جن کو دنیا کے تمام آسمانی مذاہب کے لوگ قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ بات جملہ آپ کو شاید سمجھ نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام واحد نبی ہیں جن کو آسمانی مذاہب کے پیروکار تمام قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر کی نگاہ سے۔ یہودی حضرت موسیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی طرح جو مکہ کے مشرکین تھے وہ کسی کو نہیں مانتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام واحد شخصیت ہیں کہ عیسائی بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے فخر کرتے ہیں، یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتے ہیں، اور مکہ کے مشرکین بھی اپنے آپ کو کیا کہلواتے تھے؟ ابراہیمی، یعنی اپنی نسبت کیا کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ وہ تو اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا اور فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ مشرک، وہ سچے موحد اور مسلمان تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کے زیادہ قریب کون ہے؟ اتبعوہ، جو ابراہیم کے تابع دار ہیں، وہذا النبی، اور میرا یہ نبی، والذین آمنوا، اور ایمان والے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا نا کہ اصل ابراہیمی وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کے دین کے تابع دار اور متبع ہیں، وگرنہ وہ ابراہیمی نہیں ہے، لیکن اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہ لوگ کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ضرور ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی کئی خصوصیات ہیں، کئی امتیازات ہیں کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن سب سے پہلے جو لباس جنت کا پہنانا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، اول من یکسا یوم القیامہ ابراہیم، سب سے پہلے جس کو جنتی لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام اور اللہ کی توحید کے لیے سب سے پہلے بے لباس بھی ابراہیم علیہ السلام ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اس توحید
کی تبلیغ کی وجہ سے اپنے والد کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اپنی قوم کی مخالفت، بادشاہ وقت کی مخالفت، جیل کے اندر انہوں نے وقت گزارا، ہجرت انہوں نے کی، اور ایسے ایسے مصائب اور امتحانات اور آلام کے اندر سے گزرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے، اور یہ آپ کا امتحان ہی تھا کہ جس میں آپ کامیاب ہوئے کہ بیابان جہاں آج کعبہ ہے، اس وقت یہ بوادن غیر ذی زرع، کوئی نہ یہاں پر متنفس، نہ انسان، نہ کوئی جانور، نہ کوئی پرندہ، وہاں پر اپنی بیوی اور اپنے معصوم لخت جگر کو وہاں پر چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، اور اللہ کا حکم تھا بات بھی نہیں کرنی ان سے، یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے تھے۔ بڑھاپے میں ملنے والا بیٹا، اللہ نے کہا اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اس کام کے پورا کرنے کے اندر بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ کہتے ہیں میں نے بڑا آزمایا اپنے ابراہیم کو، بڑا آزمایا، بڑے امتحانات کے اندر سے گزارا، اور فَأَتَمَّهُنَّ، میں امتحانات لیتا گیا اور ابراہیم پہلا نمبر لیتا گیا۔ ہر امتحان میں ابراہیم نے پہلا نمبر لیا، اس لیے اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں تجھے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ امام تو بنے نا، کہ امام الانبیاء تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مقام اور شان ان کی سب سے اونچی ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی کہا ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے میرے پیغمبر ملت اور عقیدہ اور نظریہ وہی ہے جو میرے ابراہیم کا ہے، آپ نے بھی اسی کی اتباع کرنی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل نبی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے والد کو، لِأَبِيهِ اپنے والد کو، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم کو، کیا کہا اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آگے چلنے سے پہلے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہاں پر آیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، اب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باپ، اب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باپ، یہ تو بالکل ایک سیدھا سادہ لفظ ہے نا، اب کا معنی باپ، اسے اب سے بنا ہے ابو، جو ہم کہتے نہیں ہیں ابو جی، یہ اسی اب سے کیا بن گیا؟ ابو۔ تو قرآن مجید میں یہ مقام ہے 25واں پارہ، اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات ہیں۔ 7ویں پارے میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، وہاں پر اس سے بھی زیادہ وضاحت ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ کو، آزَرَ، آگے اللہ نے نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام کیا تھا؟ آزر تھا۔ 2 آیتیں ہو گئی۔ اچھا 16واں پارہ سورہ مریم ہے، وہاں پر آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، کیا کہا؟ یا آباتے، یا آباتے، اے میرے ابا جان، یا آباتے، اے میرے ابا جان۔ اس سے اگلی آیت ہے، وہ آیت شروع ہوتی ہے یا آباتے، اے میرے ابا جان، پھر اس کے بعد اگلی آیت شروع ہوتی ہے وہ بھی اسی لفظ سے، یا آباتے، اے میرے ابا جان۔ یہ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 4 5 6 آیتیں ہو گئی۔ اور بھی ہیں جہاں پر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنے والد سے کی ہے۔ 11واں پارہ ہے، وہاں پر آتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ،
لے ابی ہے، اپنے والد کے۔ 28واں پارہ سورہ ممتحنہ، وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وہاں پر بھی ذکر باپ کا آتا ہے، وہاں پر بھی ذکر کس کا آتا ہے؟ باپ کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے مختلف مقامات میں نے آپ کو بتائے، اور آپ پڑھے لکھے ہیں، جا کر خود بھی قرآن مجید کھولیں، ترجمہ دیکھیں، اور خود بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کس کو مخاطب کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ اپنے والد کو، اپنے والد کو مخاطب کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اگر ایک آیت ہوتی نا، یہ تو 6 7 8 آیتیں میں نے آپ کو بتا دی، اگر ایک آیت ہوتی اللہ کے پاک قرآن مجید کی، صرف ایک آیت ہوتی جس میں ذکر ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنے باپ کو کی ہے، تو ہمارے لیے تو ایک آیت ہی کافی تھی، آیت کا ایک لفظ ہی کافی تھا۔ لیکن یہاں پر تو ایک نہیں، کم از کم 7 8 آیتیں ہیں جو یہ بتلا رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت والی محنت کا سب سے پہلا مخاطب آپ کا باپ تھا، اور یہ بھی قرآن نے بتلا دیا کہ اس کے باپ، آپ کے باپ کا نام کیا تھا؟ آزر تھا۔ اب اتنی واضح آیات ہونے کے بعد اب اگر کوئی کہے کہ نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا آزر، اور آپ کے والد کا نام تو تھا طارق، تو اس آدمی کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، تف ہی کہی جا سکتی ہے، اور اس کو کہنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں۔ دیکھو نا، قرآن کے بالکل واضح لفظ آ گئے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ کہے، کوئی مولوی کہے، کوئی لکھنے والا کہے، کوئی شاعر کہے، کوئی بندہ اپنے مذہب کا قصیدہ خواں کہے کہ نہیں جی یہ ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، یہ آپ کا کیا تھا؟ چچا تھا، تو یہ بالکل قرآن مجید کے ظاہر کے خلاف ہے۔ اگر یہ بات میں نے لکھی ہے تو میرا بھی لکھا ہوا غلط ہے، میرے استاد اور میرے بزرگ نے لکھا ہے تو اس کا لکھا ہوا بھی غلط ہے، اگر کسی مورخ نے لکھا ہے تو اس مورخ کا لکھا ہوا بھی غلط ہے۔ کیوں؟ میرے بولنے میں، میرے استاد کے بولنے میں، میرے پیر کے بولنے میں، کسی مصنف کے لکھنے میں، کسی مورخ کی تاریخ کی ترتیب میں، کسی واعظ کے وعظ میں، کسی خطیب کے خطبے میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے قرآن کے اندر غلطی نہیں۔ سبحان وہ کسی شاعر کا شعر ہے نا، عقل والوں کو ایک نکتہ کافی، لوڑ نہیں دفتر دی، تے بے عقلاں تے اثر نہ کر دی، پند نبی سرور دی۔ یعنی جو عقل والا ہے نا، اس کے لیے تو ایک نکتہ ہی کافی ہے۔ قرآن مجید یہاں پر تو ایک نکتے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر تو قرآن مجید کی 7 8 آیتوں کی بات ہو رہی ہے، جس میں اللہ نے بالکل واضح طور پر کہا باپ، اور پھر آگے کہا آزر۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی چچا کو بھی تو باپ کہہ دیتے ہیں، یعنی ایک دلیل یہ ہے کہ بھائی جو چچا ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو بھائی اگر وہ آپ کا چچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7 8 مرتبہ لے ابی ہے کہا ہے، کسی ایک جگہ پر تو ہو جاتا نا اذ قال لعمیہ، کسی ایک مقام پر تو آ جاتا۔ بھئی اگر وہ چچا تھا اور اتنی بڑی بات کہ اللہ رب العزت ابی ہے ابی ہے ابی ہے بار بار کہہ رہے ہیں، تو ایک مقام پر اللہ تعالیٰ لعمیہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی جگہ پہ لعمیہ نہیں کہا کہ کہا انہوں نے اپنے چچا کو، بلکہ ہر جگہ پہ کہا اذ قال لابیہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو۔ اب قرآن مجید کی ان آیات کے بعد کسی آدمی کے قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ذہن میں بات رکھیں۔ قرآن مجید کی آیت کے بعد کسی واعظ کے وعظ کی اس کا کوئی وعظ حجت نہیں ہے۔ فلاں اتنا بڑا عالم ہے، اتنا مشہور عالم ہے، اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، باپ نہیں تھا، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارا پتہ نہیں آپ کے ہوگا یا نہیں، لیکن میرا یہ ایمان اور نظریہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کے آ جانے کے بعد پھر کسی اور کا قول میرے لیے تو کم از کم حجت نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا، اور یہ کہنا یہ بالکل قرآن کے ظاہر کے ہی خلاف ہے۔ اچھا، ایک نا
دلیل وہ دیتے ہیں جی دیکھو جی قرآن میں چچا کو بھی باپ کہا گیا ہے ایک مقام پہ. کس طرح؟ وہاں پر آتا ہے نا پہلے پارے میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی. یہ مجھے ایک آدمی نے کہا یار یہ بھی تو سوال ہے کہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اپنے بیٹوں سے وقت وفات میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک. اے ابا جان ہم عبادت کریں گے الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ آبائک اور آپ کے آباء و اجداد کا جو معبود ہے اس کی ہم عبادت کریں گے. آپ کے آباء و اجداد میں کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدہ. اب پہلے آپ استدلال سمجھیں کہ اس آیت سے انہوں نے دلیل کیسے پکڑی. حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے. حضرت یعقوب کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے. اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل آپس میں بھائی ہیں. آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہیں. تو حضرت اسماعیل حضرت یعقوب کے کیا بنے؟ چچا. کیونکہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں تو حضرت اسماعیل ان کے کیا لگے؟ چچا. اور حضرت ابراہیم ان کے کیا بن گئے؟ دادا. اسی طرح ہی ہے نا، پہلے یہ سمجھ لیں حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق حضرت اسماعیل ان کے ہو گئے چچا اور حضرت ابراہیم ہو گئے ان کے دادا. قرآن کیا کہتا ہے؟ نعبد الہک و الہ آبائک. اے یعقوب ہم عبادت کریں گے آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی. یہاں پر آبا کہا گیا ہے اور آبا کے اندر باپ بھی ہے، چچا بھی ہے اور دادا بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر چچا بھی آبا کے اندر شامل قرآن نے کیا ہے نا. حضرت اسماعیل کا نام آیا ہے، پہلے آبا کا لفظ، اب کی جمع آبا ہو گئی نا، اور پھر آگے حضرت آبا کا لفظ اور اس کے بعد حضرت اسماعیل کا نام بھی آ گیا، چچا بھی آ گیا. تو ایک سائل نے میرے سے یہ سوال پوچھا تو میں نے اس کو بھائی کہا بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یوں آبا کے اندر تم نے چچا کو شامل کیا ہے تو یہاں پر تو آبا کے اندر دادا بھی ہے. حضرت ابراہیم کا نام بھی تو ہے نا ساتھ. آبا کے بعد اسحاق اسماعیل ابراہیم تینوں کا نام ہے، تو پھر تو اب کا معنی چچا بھی ہو گیا، اب سے مراد دادا بھی ہو سکتا ہے. پھر تو اب سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ دادا. پھر اگر تم کہتے ہو آزر ابراہیم کا چچا تھا تو میں کہتا ہوں نہیں، آزر ابراہیم کا دادا تھا. بات ہی ختم کرتے. اگر اب سے مراد چچا ہو سکتا ہے تو پھر اب سے مراد دادا بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو پھر چچا پہ ہی زور کیوں ہے؟ پھر یوں کہو نا کہ اب سے مراد دادا ہے. تو وہ کہتا ہے یار مولوی صاحب آپ نے تو ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا. ابھی تک جھگڑا تھا باپ اور چچا کا اور آپ نے درمیان میں دادا لا کے کھڑا کر دیا. میں نے کہا میں دکھتی رگ سمجھتا ہوں اس مسئلے کی جو اصل بنیاد ہے نا وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں یہ مسئلہ اختلافی کیوں بنایا لوگوں نے. میں نے کہا دوسری بات اب سمجھو، جب کوئی بندہ کہتا ہے نا یہ زمین میرے آباء و اجداد کی ہے، یہ زمین میرے، یہ مکان میرے آباء و اجداد کا ہے، یہ شہر میرے آباء و اجداد کا ہے. ایک لفظ بندہ بولتا ہے یہ دکان یہ دولت میرے آباء و اجداد کی ہے. تو میں نے کہا جب آبا کا لفظ بولا جاتا ہے نا تو اس میں صرف باپ مراد نہیں ہوتا، اس میں سارا خاندان مراد ہوتا ہے. باپ بھی، چچا ایک نہیں جتنے ہوں سارے، دادا بھی اور دادے کے بھائی بھی، یعنی ایک پوری نسل. آباء و اجداد کے اندر ایک پوری نسل مراد ہوتی ہے. اور جب لفظ بولا جاتا ہے نا قرآن میں اب کا یہ میرا باپ ہے تو وہاں پر اس سے مراد باپ ہوتا ہے، وہاں پر اس سے مراد چچا اور دادا بھی نہیں ہوتا. یہ بولنے کے ساتھ اس چیز کا تعلق ہے. جب آباء و اجداد کہا جاتا ہے تو پھر سارے مراد ہوتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے یہ گھر میرے آباء و اجداد کا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ میرے باپ کا ہے؟ نہ، یہ نسلاً بعد نسلاً ہمارے اندر چلا آ رہا ہے. پہلے آج میں آباد ہوں، مجھ سے پہلے میرا باپ آباد تھا، باپ کے ساتھ اس کے بھائی بھی تھے، اس سے پہلے ہمارا دادا تھا، اس کے ساتھ اس کے بہن بھائی بھی تھے. یعنی یہ سارے مراد ہوتے ہیں.
جب آباء و اجداد بولا جاتا ہے تو اوپر والی ساری نسل مراد ہوتی ہے، اور جب اب کا لفظ بولا جاتا ہے تو پھر مراد باپ ہوتا ہے، باپ کے علاوہ اور کوئی بھی مراد نہیں ہوتا۔ اب آگے چلیں، یہ مسئلہ اختلافی بنا کیوں؟ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں تو ان کو تکلیف کیا ہے؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں جی والد تو تھا طارخ، اور یہ آزر جو تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا؟ چچا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ جو رافضی ہیں نا، رافضی، ان کا ایک نظریہ ہے، یہ جتنے مسائل ہمارے سنیوں کے درمیان اختلافی ہیں نا، جو اپنے ہمیں تو وہابی کہتے ہیں نا، اور دیوبندی اور سنی، یہ جو ہمارے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں نا، علم غیب کا مسئلہ ہے، حاضر ناظر کا مسئلہ ہے، نور بشر کا مسئلہ ہے، دعا پکار کا مسئلہ ہے، یہ جو مسائل ہیں اختلافی، یہ اختلافی مسائل اصل میں روافض سے لیے گئے ہیں۔ اصل یہ اختلافی مسائل کن سے لیے گئے ہیں؟ روافض سے، جو دشمن صحابہ ہیں۔ روافض کا ایک نظریہ ہے کہ امام، اب سمجھیں، روافض کا نظریہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے نا، امام، اس کی نسل اور اس کے نسب کے اندر کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ امام جو ہمارا امام ہے وہ حسباً نسباً، نسب اس کا حضرت آدم علیہ السلام تک لے جائیں، اس نسب کے اندر کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں حضرت علی کے جو والد تھے جناب ابو طالب، وہ بھی کافر نہیں تھے، وہ بھی کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ وہ بھی کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ حالانکہ حدیث کے اندر واضح طور پر آتا ہے، حضرت علی کے الفاظ ہیں، کس کے؟ حضرت علی کے، جو حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو طالب اس لیے میں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے ہیں قابل احترام، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور معاون رہے مرتے دم تک، اگرچہ آپ کا دین انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ابو لہب وہ تو مخالف تھا، شدید ترین دشمن تھا۔ ابو طالب جن کی وفات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ بھی ہوا، غم بھی ہوا، اور جب تک وہ زندہ رہے نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے، اپنی مدد، اپنا تعاون ہر قسم کا انہوں نے کیا، لیکن قبول کلمہ نہیں پڑھا، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک قابل احترام ہیں، ہم ان کو برے لفظوں سے یاد نہیں کرتے، برے لفظ ہم نہیں بولتے، لیکن ہیں قابل احترام، لیکن قابل احترام ہونے کے باوجود مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان، حضرت علی کے کیا الفاظ ہیں جب فوت ہوئے نا جناب ابو طالب، تو حضرت علی نے کہا ان عمک الضال قد ماتا، اللہ کے پیغمبر آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے۔ یوں نہیں کہا میرا والد فوت ہو گیا ہے، بلکہ کیا کہا؟ پتہ تھا نا کہ باپ بیٹے سے زیادہ محبت ہے چچا اور بھتیجا کے درمیان۔ حضرت علی کو پتہ تھا میرا ان کے ساتھ تعلق ہے کس والا؟ باپ بیٹے والا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ چچا اور بھتیجے والا۔ تو باپ بیٹے سے بھی زیادہ پیارا اور زیادہ قرب والا تعلق تھا چچا اور بھتیجے کا، تو اس لیے حضرت علی نے اسی نسبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان عمہ کا، اللہ کے پیغمبر آپ کا چچا، الضال جو گمراہ تھا، قد مات وہ مر گیا۔ تو اتنے واضح الفاظ کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں جی، پھر کہتے ہیں نہیں جی اس وقت تو وہ کفر پہ فوت ہوئے تھے، بعد میں پھر دوبارہ زندہ ہوئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر دوبارہ ان کے اوپر موت آئی، یہ کہتے ہیں۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جی امام کے نسب کے اندر کوئی کافر نہیں ہوتا۔ تو یہی وہ انہوں نے کہا امامت اس کے نسب میں کوئی کافر نہیں ہوتا۔ ہمارے سنگیوں نے کہا پھر اگر امام ہے تو پھر نبی تو امام سے افضل ہے، نبی تو امام، ان کے نزدیک امام افضل ہے نبی سے، ان کے نزدیک، روافض کے نزدیک تو امامت کا رتبہ نبوت کے رتبے سے افضل ہے۔ ہمارے نزدیک سب سے افضل رتبہ کس کا ہے؟ نبوت کا ہے۔ تو ہمارے بیلیوں نے کہا نہیں جی اگر امامت کے لیے یہ شرط ہے تو پھر نبوت کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ نبی کے نسب کے اندر بھی کوئی کافر ہو سکتا نہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے یہ والد نہیں تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے کیا تھے؟ چچا تھے۔ یہ جتنے مسائل لیے گئے ہیں نا، یہ انہی سے لیے گئے ہیں۔ وہ ایک میں نے پڑھا کہ نبی علیہ السلام معراج کی رات آسمانوں پہ گئے
سدرۃ المنتہا پہ جناب جبریل امین نے تنہا چھوڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھنے لگے، تو آگے سفر تھا اجنبیوں والا، تو وہاں پر جب دیکھا تو حضرت علی پہلے کھڑے ہیں، وہ حضرت علی جو ہے نا ان کو لے کے آگے تک گئے، تو انہوں نے کہا ابھی یہ حضرت علی اگر وہاں پر پہنچ سکتے ہیں تو ہم، ان دوسرے بیلیوں نے جناب واقعہ گھڑا، انہوں نے کہا وہاں پر نبی علیہ السلام جب پہنچے تو اکیلے تھے، وہاں پر غوث پاک پہلے کھڑے تھے۔ ابھی ایک اور بھی آپ کو سناتا ہوں، انہوں نے کہا حضرت علی پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جناب غوث پاک۔ اب ہمارے اندر بھی ہیں نا کچھ جو جن کے اوپر ان کا رنگ چڑھا ہوا ہے، ہمارے اندر بھی ہیں جن کے اوپر ان کا رنگ چڑھا ہوا ہے اور ان کے رنگ سے وہ متاثر ہے۔ میں نے خود سنا، حقیقت ہے ایک مرتبہ بھی نہیں کئی مرتبہ سنا مولویوں سے، ایک دو تقریروں کے اندر تو میں تھا خود۔ انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک نے تو اس طرح کہا کہ نبی علیہ السلام وہاں پر پہنچے تنہا تھے، حضرت ابو بکر وہاں پر آگے کھڑے تھے، انہوں نے کہا بھی ہم حضرت ابو بکر کے دعوے دار ہیں تو ہم ان کو جا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایک نے پھر تھوڑی سی نا ملمہ سازی کی، اس دن میں نے آپ کو کہا نا ملمہ سازی، اس نے کہا نہیں ابو بکر نہیں کھڑے تھے، اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا، اللہ نے اسی وقت ایک فرشتہ پیدا کیا، اور چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ سفر تھا اجنبی، تو بندہ اجنبی راستے پہ چلتے ہوئے بندے کو وحشت ہوتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انس اور محبت تھا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ، تو اللہ نے فوراً ایک فرشتہ پیدا کیا اور اس کو آواز وہی دی جو حضرت ابو بکر کی آواز تھی، پھر اس نے آواز لگا کے نبی علیہ السلام کو کہا آپ آگے آ جائیے، آپ تو نبی علیہ السلام نے سمجھا یہ تو میرا دوست ابو بکر ہے، تو اسی کی آواز سن کے نبی علیہ السلام آگے چلتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا لمبا کام کرنے کی، حضرت علی کو کھڑا کرنے کی، حضرت غوث پاک کو کھڑا کرنے کی، حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کرنے کی، یا فرشتے کو کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا نبی پاک کا اور اللہ کے ساتھ قرب کا تعلق نہیں تھا، انس اور محبت کا تعلق نہیں تھا؟ وہاں پر تو اللہ نے خود کہا تقدم یا رسول اللہ، تقدم اے میرے پیغمبر آگے بڑھتے جائیے، تقدم وہاں پر کس نے کہا؟ اللہ نے خود کہا تقدم اے میرے پیغمبر آگے بڑھتے جائیے، آگے بڑھتے جائیے۔ وہاں پر نہ حضرت صدیق اکبر تھے، نہ حضرت علی تھے، اور نہ جہاں وہاں پر غوث اعظم تھے، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر، تھا تو کون تھا؟ یہ ہوتی ہیں سنی دیکھا دکھائی باتیں بنا لینا۔ انہوں نے حضرت علی میں کی فضیلت کے اندر یہ جھوٹی روایت گھڑی، انہوں نے حضرت غوث پاک کے فضیلت میں، ہمارے بیلیوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے، حضرت صدیق اکبر کی فضیلت یہاں پر نکال لیتے ہیں، ثابت کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا شریعت کے اندر کسی حساب سے بھی زیادتی کرنا وہ ناجائز اور غلط ہے۔ اب وہ اذان دیتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول، حالانکہ جھوٹ ہے یہ جملہ، کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ امام المتقین بھی ٹھیک ہے، قاتل المشرکین بھی ٹھیک ہے، علی ولی اللہ بھی ٹھیک ہے، حضرت علی اللہ کے ولی ہے، لیکن اگلا جملہ غلط ہے، وصی و رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کے وصی نہیں، خلیفۃ بلا فصل بھی نہیں ہے۔ اب میں کہوں کہ نہیں انہوں نے ہمیں جلانے کے لیے یہ جملہ ایجاد کیا ہوا ہے، تو میں کہوں، میں اذان کے اندر شروع کرتا ہوں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المرتدین ابو بکر ولی اللہ وصی و رسول اللہ، حالانکہ یہ جملہ بھی ٹھیک ہے، جملہ بھی یہ کیا ہے؟ پہلے خلیفہ بھی ہے، اللہ کے پیغمبر کے وصی بھی ہیں، لیکن شریعت نام اپنی مرضی کا نہیں ہے، شریعت نام اتباع اور تابعداری کا ہے۔ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ اتباع اور تابعداری اور اطاعت کا نام ہے۔ تو بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ عقیدہ ہمارے ساتھیوں نے، سنیوں نے ان سے لیا ہے، سمجھ آ گئی بات؟ ان سے یہ عقیدہ اخذ کر کے لے کے پھر اپنے عوام کے اندر دوسرے انداز کے اندر شامل کر لیا۔ وہاں پر سامنے امامت تھی، یہاں پر سامنے نبوت ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ وہ ذات ہے جو نکالتا ہے زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ۔ یہ اللہ نے کہا میری یہ شان ہے۔ آپ دیکھیں مفسرین کی تفسیریں اٹھائیں، وہ اس کی یہی تفسیر کرتے ہیں، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، مطلب مومن کے گھر میں اللہ کافر پیدا کر دیتا ہے، کافر کے گھر میں اللہ مومن پیدا کر دیتا ہے۔
یہ تو اللہ کی قدرت کا انکار ہے اگر یوں بندہ یہ بات کہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نہیں تھا، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، ان کا بیٹا کیا تھا؟ کافر تھا، آنکھوں کے سامنے غرق بھی ہو گیا ہے، بولے تو رب نے جھڑک بھی دیا ہے اور دوبارہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنی۔ اب کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ نبی کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا اور وہ کافر، یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی یہ اللہ کی قدرت سے ہوا ہے۔ اگر یہ بات ممکن ہے نا کہ حضرت نوح کا بیٹا کافر اور کفر پہ موت اس کی آ گئی، تو یہ بات بھی ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر اور اس کی موت بھی کفر پر آئی۔ اس کافر کے گھر میں اللہ ابراہیم پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور نوح علیہ السلام کے گھر میں کافر بیٹا کنعان پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔